بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم. جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا جامع مسجد عالیہ بن خان میں پھر کانفرنس ہال میں آج ہم خواجہ محمود محفل اقبال شناسی کی 250ویں نشست میں شرکت کر رہے ہیں. آپ سے آج کے مقرر کا تعاون اس لیے بہت ضروری نہیں ہے پھر بھی عرض کیا دیتا ہوں کہ جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب اقبالیات کے بڑے اسکالر ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنے مستفید کیا ہے خطابات سے نہ صرف اقبال شناسی میں بلکہ تاریخ اسلام میں اور شاید جہاں تک خیال پڑتا ہے شریعت میں. تو آپ سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن کو کہ مجلس میں بھی بہت ہی زیادہ شہرت حاصل ہے اور پسند کیا جاتا ہے ان کے مطالعے اور ان کے صلاحیتوں کی وجہ سے. حضرات یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں ہمیں ایسے حضرات بھی موجود ہیں جس سے ہم بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ان حضرات کی تعداد میں کمی ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ معلوم ہی اللہ تعالیٰ کیا تعلق کی مرضی ہے اور یقینی طور پر اس کے انتظام قدرت کی طرف سے ہوں گے کیونکہ دین کا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے اس محفل کے آگے دیکھیے کہ جون سے بارش کا مہینہ شروع تھا جون جولائی اگست اور سپٹمبر کا مہینہ باقی ہے کہ جون جولائی اگست میں ایک بھی محفل بوجہ بارش ملتوی نہیں. حالانکہ کئی وقت بارش صبح میں ہوئی دوپہر میں ہوئی رات میں ہوئی سب ہوئی مگر محفل کے ٹائم میں نہیں. بیٹا مطلب چھینٹے پڑے ہوئے کچھ رکنا پڑا ہوگا. پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کے کارنامے جو ہیں ایسے ہیں کہ ہمارے بھی جو ہے دربار ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے ہستیوں کی خبرداری نہیں کریں گے خبریں نہیں کریں گے تو پھر جو ہے شاید ہمیں اس کا دنیا بھی کرنا پڑے. اب جیسے شاہ ولی ہوگا کتنے شاہ ولی اللہ کے کرامات جو تو آپ جانتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں چپے چپے پہ اللہ کے ولی ہیں اور ان سے استفادے کے لیے مقامی حضرات بعض موقعوں اور باہر کے حضرات سوائے 2-3 درگاہوں جانتے کہ جی کیا ہے کون نہیں. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے تعلیمات سے استفادہ کریں ان کے کرامات سے واقف ہوں. آپ کو تو معلوم ہے کہ جب کسی ولی اللہ سے کوئی کرامت ہوتی ہے کرامت ہو جاتے ہیں زمیندار تو جو ہے وہ کرامت کی وجہ سے وہاں غیر معمولی طور پہ لگاؤ ہوتا ہے. لیکن ہمارے کتنے لوگوں سے واقف کتنے بزرگوں سے واقف کتنے اولیاء اللہ سے واقف. تو یہ بہت بڑا بلند مرتبہ ہے شاہ ولی اللہ کا. اب انہیں کی زبانی سنیے کہ وہ کتنے بڑے مرتبہ ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دینی بیس ہے لیکن ہمارے دیگر مقامات کے اوپر بھی جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں
ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کی تعلیمات سے استفادہ کیے ہیں یا کم از کم ان کی زیادہ. تو مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے. آج یعنی بتاریخ 29 اگست مطابق 17 ذی الحجہ بروز چہارشنبہ بعد اثر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے جب اس کو جناب محمد ضیاء الدین نیجر صاحب مخاطب کر رہے ہیں. اس محفل کا آغاز ہمارے وزیر اعلیٰ کے پیشوا جناب حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوشی رحم کے ہاتھ سے ہوا. مجھے خلیفہ ہو ہے کہ آپ سب اس کا استفادہ سے استفادہ کریں. میں دعوت کا خطاب دیتا ہوں آپ سے خلیفہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علی جناب غلام ابراہیم صاحب سینئر ایڈوکیٹ کنوینر المحافظ، ہمارے محترم جج صاحب جناب افتخار حسین صاحب، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً دن بھر جو ہے شہر کی ٹریفک کا تو اندازہ جو ہو رہا آواز اطلاع ملی کہ کچھ NTR کا بچے کا جو اس وجہ سے پورے شہر میں جام ہے. یعنی آج گفتگو کا عنوان علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حیدرآباد شہر کا اور عثمانیہ یونیورسٹی کا جو کنٹریبیوشن اقبالیات پہ رہا ہے، اقبال پہ رہا ہے، وہ آپ سے کوئی پوشیدہ نہیں. تو میں یاد ہے ہمارے استاذ اقبالیات کے ماہر جو علم کی تلاش میں نلگنڈے سے حیدرآباد کو پیدل چل کر آئے، اور وہ شخصیت کا نام تھا ڈاکٹر غلام دستگیر رشید. وہ فارسی کے ماہر تھے. یہیں پر یہ جو نظام کالج ہے اس میں فارسی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے. اور علم کی تلاش میں جو نلگنڈے سے حیدرآباد آئے تو پھر اللہ نے ان کو ایسے مقامات کیا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے فارسی کے شعبے کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوئے. تو میں اکثر ان کو، ہم طالب علم کے بچے تھے، ان کو جو ہے لینے جاتے اور وہاں سے محافل اقبال میں شریک کرتے، درس دیتے. تو ان سے دوران گفتگو ایسی کبھی سننے کے لیے جاتے آٹو رکشہ میں. اس زمانے میں آٹو رکشہ میں جانا بھی بہت بڑی بات ہے، رکشہ کے بجائے آٹو رکشہ میں جاتے. تو میں ان سے گفتگو میں یہ پوچھا کہ حجت اللہ القاہرہ کیسی کتاب ہے. تو اس کے جو لکھنے والے مصنف ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اس کتاب کو بڑی شہرت حاصل. اور ایک لفظ سنے ہوں گے آپ، مجدد الف ثانی. مجدد الف ثانی، مجدد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. امت میں علامہ ایک ایسے شخصیت کو بھیجتے ہیں، علمی شخصیت کو، جو کہلاتی مجدد کہلاتی ہے. اور اس طرح مجتہد کا بھی مرتبہ ہوتا ہے. تو مجدد 100 سال میں بھی ہوتا ہے، مجدد 1000 سال کے بعد ہوا تو وہ بڑا اس لیے ہوا کہ 10 صدیوں کے بعد پیدا ہوا. مجدد الف ثانی.
الف کہتے ہیں 1000 دوسرے 1000 کا یعنی 1001 سے الف ثانی شروع ہو گیا کہ اسلام کا 1000 سال ہو گئے. 1000 سال ہونے کے بعد دوسرا ہزاریہ شروع ہوا. اس وقت جو ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور وہ زمانہ میں مغلیہ خاندان پھر بادشاہ اکبر اور جہانگیر حکمران. اکبر اور جہانگیر ان کی پیدائش جو ہے ہمارے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ 1703 عیسوی میں پیدا ہوا اور 4 سال کے بعد عالمگیر کا انتقال ہوا. اور عالمگیر کا انتقال ہوتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اکبر اور جہانگیر جو نیا مذہب دین الہی جو ہے پیش کرنے کا اکبر نے شروع کیا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مجدد الف ثانی اور ان کے خانوادے کو پیدا کیا، جنہوں نے بڑی ہی حکمت عملی کے ساتھ ان بادشاہوں کا مقابلہ کیا. جیسا کہ آج کل ہم لوگ مسلم پرسنل کے بارے میں مقابلہ کر رہے ہیں صاحب اقتدار سے، تو وہ اس زمانے میں مجدد الف ثانی، ظاہر ہے اس زمانے کے لحاظ سے ذرائع کمیونیکیشن وغیرہ نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں کو خطوط لکھتے. تو جب جہانگیر کے دربار میں مجدد الف ثانی کو طلب کیا گیا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح آئے، آ کے السلام علیکم کہا، بیٹھ گئے. تو ہمارے حیدرآباد میں بھی ہم سنتے تھے عثمان علی خان صاحب کی جب سواری نکلتی تھی تو ان کا باڈی گارڈ جو ہے ذرا ایسا کراس ہو کے بڑھتا تھا، کیونکہ سرکار کو پیٹ نہیں ہونا. اپن پیٹ سب کو دے دیے تو دھیرے سرکار کو پیٹ نہیں ہونا. تو وہ مجدد الف ثانی آئے، آ کے جو ہے سجدہ تعظیم ہی نہیں کیا. انہوں سجدہ تعظیم ہی نہیں کرتے جاتی. جہانگیر کیا کر دیا، اپنی شان میں گستاخی سمجھ کے ان کو گرفتار کیا. حالانکہ ان کا مرتبہ اس وقت کے جو روسا تھے، روسا بولے تو رئیس کی جمع روسا، چونکہ بچے انگلش میڈیم کے رہتے نہیں معلوم تو ذرا صاحب بولتے تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہو. تو جو ہے روسا محبت خان، خانان دکن میں، تو ان کو جو ہے قید میں ڈال دیا جہانگیر. کیوں کہ یہ مجدد الف ثانی کا احترام کرتے ہیں. تو مجدد الف ثانی نے اپنے شاگردوں کو لکھا کہ بھائی آپ لوگ حکمراں سے اختلاف مت مول لو، میں جو ہے ایسی ترکیب کروں گا. اور اس زمانے میں ایسے بزرگ تھے، یہ مکاشفہ ہوگا، کش معلوم ہوتا تھا. اہل علم تھے. ابھی آپ میں آنے سے پہلے کچھ تصوف کی بات، بزرگوں کی بات کر رہے تھے آپ، تو ایسے لوگ تھے کہ ان کو کشف بھی ہوتا تھا، معلومات بھی ہوتے تھے. تو بہرحال انہوں نے ان کے کہنے پر محبت خان وغیرہ جو ہے جیل سے باہر آئے. جیل سے باہر آنے کے بعد جہانگیر جو پسند نہیں کر رہا تھا وہ آپ کا غلام ہو گیا، آپ کی عزت کرنے لگا مجدد الف ثانی میں. اور ماشاءاللہ دین الہی جو ہے پھر
پھیلنے سے رک گیا، بہت بڑے لوگوں کے کہا دین الہی کیا؟ دین الہی اکبر نے ایجاد کیا۔ ان کا کیا تھا؟ مطلب تمام مذاہب ایک ہی ہیں۔ اس زمانے میں جو مروج تھے، ہندو مت، جین مت، گرو نانک کا دین، سکھ، اور جو ہے جو بھی دین تھے، سب میں امن اور سکون اور ایک دوسرے سے ٹالرنس رکھ کے جو ہے ہم کو ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ دین الہی یہ جو ہے منطق کس کی تھی؟ اور عالمگیر سے پہلے جو بادشاہ تھے اکبر کے زمانے میں یہ ہوا، تو اسی کو دین الہی کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی نہیں، اللہ کا دین، اللہ، خدا، ایشور سب ایک ہی ہے، سب ایک ہی بھگوان ان کے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دین الہی ان کا ایجاد کیا ہوا دین تھا۔ تب یہ چھوٹنے کے بعد اب جو اہم بات جو عنوان کے متعلق کہنی ہے میرے تاریخ میں جگہ بغیر، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال شاہ ولی اللہ سے بہت متاثر۔ انہوں نے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھی اور بدورس سائغہ ایک کتاب کی وہ پڑھی، تفہیمات الہیہ کیا کتاب لکھے تھے شاہ ولی اللہ، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اور اس زمانے میں آج بھی ابھی بھی پایا جاتا ہے، ایک تھا تصوف کا زور، اور اس تصوف میں علامہ اقبال کے والد بھی تھے اور شاہ ولی اللہ کے والد تھے، ان کا بھی تعلق رہا اس سے۔ وہ کیا تھا؟ وہ دین، وہ تصوف جو کہتے تھے، وہ ابن عربی کا دیا ہوا وحدت الوجود کا فلسفہ، وحدت الوجود۔ وحدت الوجود 1000 سال سے تو نہیں، بہت بعد میں شروع ہوا ہو۔ بعد میں شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے غالباً شاہ ان کو پیدا کیا 1000 سال گزرنے کے بعد، کہ انہوں نے اس کے خلاف سوچا، غور کیا۔ چنانچہ علامہ اقبال بھی مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں اپنے زمانے میں کہ ہم لوگوں کو اسلام کے ایک دوبارہ اس کے فلسفے کو، اس کے فقہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون کہتے تھے؟ علامہ اقبال۔ اور لوگوں کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے کتابیں پڑھیں، کس کی؟ ابن تیمیہ کی اور شاہ ولی اللہ کی اور امام مجدد الفسانی، یہ لوگوں کی کتابیں آپ لوگ پڑھیں۔ اور یقیناً یہ ہمارے ان کا نام دیا تھا غلام الصغیر رشید صاحب کا ابتدا میں، بات وہاں ادھوری رہ گئی، وہ یہ تھی کہ میں جب ان سے پوچھا کہ حجت اللہ البالغہ کیسی کتاب ہے، تو ان کے بارے میں ایک بڑے عالم ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، انتہا ہو گیا ان کا، ان سے بھی ان کی کتابوں میں کہیں لکھا ہوا تھا، اگر یہ کتاب یا شک پیدا ہوتا تو وہ جو ہے مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کے پوچھتے اس کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ شعائر، آپ کے ہمارے اسلامی شاعر ہیں، مشاعر مقدسہ، عرفات کا میدان، مینا، مزدلفہ، یہ شاعر اسلام ہے۔ اور رات میں جہاں قیام کرتا مزدلفہ میں، وہاں پر قرآن مجید کی جو آیت آئی ہے کہ آپ جو ہے رات میں وہاں شاعر اسلامی ہے، وہاں پر عبادت کریں، دعا کریں، اور اول وقت فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے
اور اتنی تیزی سے دوڑے کیونکہ وہاں ابرہہ کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے الگ طرح کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ کنکریاں مار کر ان کو نیست و نابود کر دیا تھا، لہذا وہاں تم آہستہ نہ چلو، تیزی سے چلو مشاعر مقدس کی طرف۔ لفظ مشاعر علامہ اقبال جو ہے لکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کس کو؟ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شاعر سے کیا مراد ہے، اتفاقات سے کیا مراد ہے؟ شبلی نے اس کا ترجمہ انتظامات کیا ہے، مسلمات کیا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اہل علم ایسے ہوتے تھے، ہمارے پاس کیا ہے، کوئی چیز نہیں معلوم ہو تو کیسا بولوں میں لوگوں کے سامنے میری کبھی بھی ظاہر ہو جائے گی، ایسا نہیں، ریاکاری نہیں آتا، نہیں معلوم ہے، پوچھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ علم پہلے صوفیہ علماء سے مسائل پوچھتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کئی وقت میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، کیونکہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے۔ اگر صحیح مسئلہ کرنے میں غلطی کہیں ہو جائے گا، اس ڈر سے، اس اہتمام سے۔ مجموعی طور پر علامہ اقبال شاہ ولی اللہ صاحب کی عظمت کے قائل تھے، خطبات میں وہ شاہ صاحب کی خدمات کا یوں اعتراف کرتے ہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ماضی سے اپنا رشتہ منقطع کیے بغیر مضبوطی سے تھامے رہے، منقطع کیے بغیر اسلام پر بحیثیت ایک نظام فکر اثر نو غور کریں، اثر نو غور کریں۔ یہ غالباً شاہ ولی اللہ دہلوی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک نئی روح کی بیداری محسوس کی، لیکن اس عظیم شان فریضے کی حقیقت کا اندازہ تھا تو جمال الدین افغانی کو۔ علامہ اقبال نے اگرچہ ابن عربی کا عظمت کا کھلا اعتراف نہیں کیا، لیکن وہ بھی ابن عربی کی ابتدا میں قائل تھے۔ تو ان بزرگوں زمانے میں کیا کہتے تھے، فلسفہ کیا تھا؟ آسان سمجھنے کے لیے خطرہ ایک سمندر میں گر جاتا ہے تو خطرہ اس میں ضم ہو جاتا ہے، خطرہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ہے فلسفہ وجود۔ فلسفہ شہود مجدد الفسانی نے بتایا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ موتی ہے انسان، مسلمان مومن ایک موتی ہے، لیکن موتی پانی میں سمندر میں گرتا ہے تو بھی اپنی انفرادیت کو برقرار، انہوں خطرہ بتائے تھے، انہوں موتی بنتا ہے انسان، کیونکہ سی بی کے اندر جو موتی بنتا ہے، یعنی فکر کیسے کی، یہ فکر کی باتیں ہیں جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا غور و فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال ساقی نامے میں کہتے ہیں، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقدیر کا راز ہے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ علامہ اقبال نے انسان کو خطرے کے بجائے گوہر کہا، کیونکہ بعض صوفیہ کا نظریہ یہ تھا کہ خطرہ دوبارہ سمندر میں مل کر سمندر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو موتی قرار دے کر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کا وجود خدا کے وجود سے الگ ہے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انسان کو خطرہ ہی قرار دیتے ہیں۔ یہاں دونوں میں اختلاف پایا ہے، علمی اختلاف ہے اور پھر جاری ہے، اور ایک دوسرے کو کافر کے فتوے نہیں دیتے، دونوں اختلاف رائے ہوا، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن غور و فکر جاری رہنا چاہیے، غور و فکر جاری، مطالعہ جاری رہنا چاہیے۔
اور ان کے عقیدے میں کہ انسان کی معراج کمال یہ ہے کہ وہ دوبارہ ذات باری میں ضم ہو جائے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا اور وحدت وجود کا. مگر اقبال نے اپنی شاعری اور اپنے خطبات میں اس نقطہ نظر کو غلط ٹھہرا کر اس کی تردید کی ہے. اقبال اس زبردست تقدیر پرستی کے خلاف ہے. اقبال اس زبردست تقدیر پرستی کے خلاف ہے. اگر اس فلسفہ حیات کو مان لیا جائے تو پھر یہاں بہت اہم چیز ہے، عام ہے، سمجھ میں آ جانا چاہیے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ رعد میں کیا مطلب ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں. اب آپ بولیے اگر فلسفہ وجودی میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ جب چاہتا ہے شفا دیتا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ نہ علاج کرو. اگر یہ ہے تو طالب علم بولے گا میں پڑھو نہیں پڑھو محنت کرو، جو نشان ہے. تو یہ جو تقدیر کے پابند جو ہو گئے تھے، تقدیر پابند جمادات و نباتات ہے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مشہور شعر ہے. تو لیکن انسان کیا ہے؟ صرف احکام الہی کا ہے پابند، احکام الہی کا ہے پابند. اور تقدیر کے پابند کون ہے؟ جمادات، نباتات، حیوانات، وہ لوگ ہیں، انسان نہیں ہے. اگر اس فلسفہ حیات کو مان لیا جاتا، کس فلسفہ حیات کو؟ وجودی فلسفے، تو پھر جو جس طرح ہے ویسا ہی رہے گا، کوئی چینج آئے گا ہی نہیں. تو یہ چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہے. ابھی جو میں آیت قرآن کی پڑھا آپ کو اس سے ٹکرا رہی ہے، چاہے علامہ اقبال ہو چاہے شاہ ولی اللہ ہو. قرآن سے اگر ٹکراتی ہے تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. اگر غور و فکر کرنے کے بعد ان بزرگوں سے جو غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. علامہ اقبال کے زمانے میں یہ نظریہ بڑا خطرناک تھا، کیونکہ ایک غیر ملکی طاقت حکمران تھی. اب آپ انگریزوں آگے تھے یہاں پر، آپ بولتے اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے، اللہ میاں جب تبدیل کرنا ہے کرے گا، ہم کو جو ہے کچھ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ آزادی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان آگے بڑھ کے آپ 150 سالہ جشن منا چکے ہیں ہمارے پاس حیدرآباد میں. کیسا جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جو حصہ لیا. تو اگر یہ فلسفے کو صحیح مانے ہوتے اس وقت تو مسلمان بھی کوئی جدوجہد نہیں کرتا جنگ آزادی کے لیے، جانوں کی قربانی نہ دیتا، مالی قربانی نہ دیتا. کیوں؟ اس فلسفے کی وجہ سے. تو اس میں یہ کیوں ایسا ہوا، اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ سن ہی رہے ہیں، تھوڑی اور زیادہ توجہ کے ساتھ، کیونکہ ایک غیر ملکی طاقت حکمران تھی. شاہ صاحب کا یہ نظریہ قبول کر لیا جائے تو پھر نہ کوئی دنیا دار کوشش کرے گا کہ وہ دنیا میں بلند مقام حاصل کرے، کوشش جدوجہد نہیں کرے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جس چیز کے لیے جدوجہد کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. اور یہ فلسفہ جو مسلمانوں میں آ گیا تھا دھیرے دھیرے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اولین زمانے میں جو خونریزیاں ہوئی تو لوگ بولے یہ دنیا داری ہے، اس کو چھوڑ دو، ہم جو ہے گوشہ نشین ہو جائیں گے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانخواہی میں سے. تو مزاج خانخواہانہ جو بنا لیا ترک دنیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو یہ جو ہے الحمدللہ رفتہ رفتہ نکل رہا ہے، لیکن ابھی بھی
ایک گروہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہماری کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ میاں ہی جو ہے کرتے نہیں، اللہ میاں جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گا، انیشیٹو آپ کو لینا پڑے گا، محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ صرف اللہ میاں کر کے بیٹھ جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو بلند مقام حاصل کر، اگر پھر کوئی دنیا دار کوشش نہ کرے گا کہ دنیا میں بلند مقام حاصل کرے اور اپنا عبادت کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ جب اللہ چاہے گا خود بہت ایسا ہو جائے گا، نیک بن جاؤں گا، میں ولی اللہ بن جاؤں گا، اللہ میں جب چاہیں گے میرے کو نہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ اقبال شاہ صاحب سے اس سلسلے میں شدید اختلاف کرتے ہیں۔ تبدیل پرستی کا یہ تصور اسلام میں کس طرح پیدا ہوا؟ چوتھے خطبے میں اقبال لکھتے ہیں، اموی فرما روا امیر معاویہ اور اموی خاندان جو حکومت کر رہا تھا وہ مسلمانوں کو قتل کرتے چلے جاتے تھے اور کہتے کیا ان کی تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ قتل ہو کے مرے گا، مقتول ہو کے مرے گا۔ تو ایسی توجیہ کرتے تھے کہ جو ہے کسی ایسے اموی فرما روا مادہ پرستی اختیار کر چکے تھے، کسی ایسے عذر کی ضرورت تھی، بہانہ ہیلے کی ضرورت تھی جس سے وہ کربلا کے مظالم پر پردہ ڈال دیں۔ کربلا میں جو مظالم ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خانوادے پر، اس پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے اللہ کا لکھا ہوا تھا، بھائی شہید ہونا کا لکھا ہوا ہو گئے، یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے عام ہوگی جس سے وہ کربلا کے مظالم پر پردہ ڈال دیں تاکہ اس طرح عوام کو موقع نہ ملے کہ وہ ان کے خلاف رخ کرے اور انہیں امیر معاویہ کی بغاوت کے ثمرات سے محروم کر دیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب معید نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اموی مسلمانوں کو قتل کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یوں ہی تھی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ اللہ کے دشمن ہے، جھوٹ کہتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہے، جھوٹ کہتے ہیں، جن کی بنا پر علماء اسلام کے کھلم کھلا احتجاج کے باوجود عالم اسلام نے ایک بڑی ذلت خیز تقدیر پرستی اختیار کی۔ تقدیر میں ہے، اب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کیا بولے؟ جی کہاں لڑو گا، وہ بولے آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑو، ہم تو نحنو ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہے، وہ اللہ کی مرضی سے، ان بادشاہ اللہ کی مرضی سے ہے، مودی اللہ کی مرضی سے ہے، اپنے کچھ سوائے ان کی میں سنا ہوں، میں اپنے کھانوں سے کئی لوگوں کو بولتا ہوں یہ زمانہ نہیں ہے بھائی اللہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا، جدوجہد کرنے کا۔ کیوں؟ عیسیٰ اور قربانی اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے، ابھی قربانیاں کھائے لیکن یہ پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، بلا شبہ میری نمازیں، ان صلاۃ و نسکی قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے نہیں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، ورنہ اس پہ تو اقبال کا کتنا کلام ہے، کتنا کلام ہے، فرزند اسماعیل، حضرت ابراہیم، ان محافل کے اندر بہت بیان کیا گیا ہے، بہت بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آج اگرچہ کہ بہت زیادہ کیمپس ہماری گفتگو طویل نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس طرح سے کہ تقدیر پرستی تقدیر میں ہے، وہ ذہن سے ہم کو نکالنا ہوگا، ہم کو اپنے انیشیٹو لینا ہوگا، ہم کو کوشش کرنی ہوگی، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مومن تو علامہ اقبال کیا کرے، اس کو جو ہے وہ بڑے تیز آدمی تھے تو انہوں نے ابلیس سے کہلوایا، خود ڈائریکٹ کے مطلب ابلیس سے کہلوایا کہ کیا اقبال کے خیال میں تقدیر پرستی کا یہ مفہوم غیر اسلامی ہے اور ابلیس نے اسے رائج کیا ہے،
چنانچہ ابلیس کی زبان سے کہلواتے ہیں میں نے نادانوں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے نادانوں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منیب کو دیا سرمایہ داری کا جنون، پیسے جمع کرو، لکھپتی کروڑپتی ہے، ہرس میں رہو جی۔ اس کے بعد اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، ابلیس کر رہا ہے، اقبال کے الفاظ ہے تو ابلیس کر رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ تن پر تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا محو پروین بھی کاج امین، تن پر تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تن پر تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، اللہ کی تقدیر بن جاتے تو اللہ کا ہاتھ بن جا، ہمارا میدہ اس رمیدہ بلا کن اللہ رما، اے حبیب آپ نے نہیں مانا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مانا، ہم نے پھینکا۔ سورہ توبہ کیا کہہ رہا ہے؟ بدر میں ہوا یا حنین میں ہوا یہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پھینکے تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ نے نہیں مارا، ہم نے پھینکا۔ اگر اللہ ہر مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے بشرطے کہ وہ ایمان، بشرطے کہ وہ ایمان ہو۔ کتنے دن 100 سال جیں گے، کتنے سال جیں گے، کیوں اتنی زندگی کی تمنا؟ تن تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تقدیر کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اس میں بڑی باریکی پائی جاتی ہے، اگر انسان بدل جائے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اگر انسان مٹی ہو جائے تو ہوا کی آندھی اس کو اڑا کر لے گی۔ اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں نے تقدیر کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اس میں بڑی کی باریکی پائی جاتی ہے، اگر انسان بدل جائے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، چنانچہ وہ مٹی ہوا تو وہ ہوا کے سپرد ہو جاتا ہے، اگر پتھر ہو تو شیشے پر گر کر اسے چکنا چور کر دیتا ہے۔ کیا مثال ہے؟ اقبال کہتے ہیں غلامی کی زندگی اور پستی تقدیر نہیں ہے، بلکہ خود مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ مسلمانوں نے تقدیر کا سبب ایسا پڑھا کہ خود عمل سے فارغ ہو گئے، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کا غلط مفہوم لے لیے، عمل کا بالکل غلط مفہوم لے لیے۔ کتنا اچھا شعر کہا ہے، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریب، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں، نشان ہے یہی زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیر، صبح و شام بدلتی ہے ان کی، کہاں سو گئے، کوئی زندگیوں پہ زندگیاں گزارے، کوئی تقدیر، کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، اور غلام نہلے پہ دہلا، مسجد حرم شریف کے امام صاحب کو گرفتار کر کے جا، کس کے آگے کر رہے؟ یہی شیطان کے تھرو، شیطان کے امریکہ کے تھرو ہو رہا ہے۔ عشاء یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ اقبال مسلمانوں کو وہ نظریے تقدیر سکھانا چاہتے ہیں جو انہیں عمل اور جدوجہد کی طرف لے جائے، اور اس کے لیے وہ دلائل قرآن سے لاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تقدیر پرستی کے نظریہ
مسلمانوں میں بہت بعد میں پیدا ہوا. سبب پھر پڑھ صداقت، سبب پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، اشتراک کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آج تو غلام بن کے رہ رہا ہے، ہر جگہ پہ غلام ہے، تو جو ہے کیا بن جائے گا؟ امام بن جائے گا. علامہ اقبال کے پاس شاعری میں لفظ عشق ہے، شاہ ولی اللہ کے پاس عشق کی جگہ ذوق آتا ہے، ذوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، معنی وہی ہے. شاہ صاحب عقل اور عشق کی باقاعدہ لڑائی نہیں چاہتے. علامہ اقبال کے پاس باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے عقل سے، عشق کی جو ہے باضابطہ. بس یہی دعا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ہر تقدیر سے پہلے، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے. عطا اسرار کے جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی دنیا سوچا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم حضرات. ایسے کتاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ پھول پڑ رہے ہیں زبان سے. آپ نے دیکھا کہ کس معیار کا خطاب تھا. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ زیادتی نیت صاحب جو ہے وہ اخبار اکیڈمی میں بھی پریکٹیکلی صدر ہے. یہ تو نائب صدر کہلاتے ہیں لیکن صدر ہے اس وقت، کیونکہ وہ ہمارے جو صدر نظیم صاحب کے آواز کے وقت ہمارے کئی کتاب ہو چکے ہیں. وہ جو ہے علی اور زیادہ تر سے معافی کو حصہ لینے سے حضرات دو تین باتوں کے توجہ دلاؤں گا، ذکر کروں گا. آپ نے کتاب کے آداب میں غلام مستقیم رشید صاحب کا ذکر کیا. خادم کو تقریباً 15-20 سال تک ان کی صحبت نصیب کی. نظام کالج میں پروفیسر ہوئے تھے اور ہماری اس مسجد میں ان کے کئی خطابات ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ مسجد چھوٹی سی مسجد تھی، اندر چھت کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ 6-7 صف ہوتے تھے، 8 صف ہوتے تھے اور ہر صف میں 10-15 آدمی ہوتے تھے. جمعہ ہوا تو پورا چبوترا ہو جاتا تھا باہر. ایک دفعہ یہ ہوا کہ نظام کالج کے پروفیسر ہمیشہ جو ہمارے یہاں پڑھتے تھے اور خطبہ بھی کیے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ بڑی زوردار بارش ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا جماعت کے لیے جب کھڑے ہو رہے تھے خطبہ ختم ہوا تو سجدہ کیسے کیا جائے، سب ہمیں پوچھ کے آ گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں خطبہ دیا کہ بس آپ کھڑے رہیے، جھکیے اور سجدہ دوسرے کی پیٹھ پہ کی. تو اگر دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیے تھے. دوسرا ذکر یہ ہے کہ وہ لال ٹیکنی میں مکان لے لیے تھے جہاں آج کل ڈاکٹر سید حیدر خان کا مسجد ہے، وہاں پر ایک مسجد امام. اس کے بعد بھرتی ہوئی تھے اور اس کے بعد وہ حیدرآباد میں کافی شہرت تھی. اس زمانے کی مشہور بادشاہ تھے. تو ایک فنکشن اقبال کالج میں اقبال ڈے منایا گیا تو اس میں بھی ان کا خطاب رہا جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا مہاویر کا. اقبال سے جو لگاؤ تھا اس کا وہ لگاؤ یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. دلی گئے مہاویر وہاں سے لاہور گئے. لاہور جا کر کچھ شوق ہوا اقبال سے ملنے کا تو جا کر اقبال کے ملازم تھے مجھے آتی اقبال بھیا بخش علی بخش ملازم تھے. علی بخش سے مغرب کے ساتھ جا کے ملے یا مغرب سے پہلے مل کے بولے کہ میں علامہ سے ملنا چاہتا ہوں.
تو کون میں آپ کیا ہے؟ میں حیدرآباد سے آیا ہوں، جی میں مقیم میری خواہش ہے سے، تو ان سے بھی کیا کرو گے؟ اگر ان کا روٹین دیکھنا ہے اس سے کچھ سبق مل جائے گا، اور اس کے لیے میں بتاؤں کیا ہے. تو اگر رات میں 10 بجے آئیے، میں جگہ دوں گا، اپنے کمرے میں سلاؤں گا، آپ کو کھلاؤں گا کھا کے آئیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ اقبال کی کیا مصروفیت ہوتی ہے. تو سنا ہے کہ وہاں گئے وہاں رہنے کی زبانی سنے گئے وہاں اور پھر وہاں بیٹھ کر سو گئے. رات میں پکڑ دیا کچھ 2 بجے رات کو اٹھایا، 2 بجے رات کو علامہ اٹھ کے میں نے تابع ہوئے اس کے رات تلاوت شروع کی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلام مجید پڑھتے ہوئے وہ اشباہ ملتے اور وہ آنسو جو ہے بے تحاشا قرآن مجید پہ گرتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ قرآن مجید محفوظ کر دیا گیا ہے جس میں کہ علامہ اقبال کا یہ اشر تھا یا یہ تاثر تھا. اس سے ہٹ کے بھی میں یہ گزارش ہمارے آج کے بخاری صاحب سے کہوں گا، کیونکہ حیدرآباد کا انہوں نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ اقبال کی کلام کے سمجھنے سمجھانے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں حیدرآباد کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور حیدرآبادی اس سے کم واقع. میں ضیاء الدین یہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 3-4 نام دیے اس سے ہٹ کے بھی اور نام ہیں قربی صاحب اور لوگوں کے بھی نام چھوڑ جاتے ہیں. تو حیدرآباد اور اقبال دور اقبال جو بھی ہے جس سلمان سے بھی مخاطب کریں. اور آپ یہی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے بھی جو آپ کام دیے اس میں بھی 3-4 نام دیے، اس میں اور علامہ اقبال کا عشق اور پھر ان کی جونیئر کا تو آپ کو معلوم ہے وزٹ جو تھا مدراس سے. ابھی آپ نے تیسرا خطبہ جو کہا، تیسرا خطبہ مدراس کا تھا. تو ان کے جولی ہال میں جو کتاب تھا پھر نظام سے ان کی کچھ خط کتابت تھی جس میں انہوں نے خدا کا چیک واپس کر دیا تھا. میرا خیال ہے کہ بہت سے بنتا اگر آپ اس موضوع پہ اپنا مخاطب کریں تو بہت سے لوگ بات کر سکتے. آپ نے ترتیب کے بارے میں بہت کچھ کہا اور اس شعر کے بارے میں وہ شعر یوں ہے: ترتیب کے پابند ہے نباتات جمادات. نباتات جمادات کو آپ سمجھتے ہیں، پہاڑ پتھر پودے یہ سب ترتیب کے پابند. ترتیب کے پابند ہے نباتات جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. یہ وہ شعر. اور اس سے ہٹ کے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ جو محافل ہیں ان محافل میں آپ کے اور زیادہ تعاون کی ضرورت ہے. وہ اس طرح سے کہ کم از کم 8-10 لے جائیے ہمارے محافل کے اعلان میں اور مسجدوں میں لگائیے اور تقسیم کیجیے اور لوگوں کو دوستوں کو پہنچائیے. اور یہی نہیں بلکہ اگر کسی صاحب کو 1-2 ملے تو 8-10 زیروکس کرا کے تقسیم کر سکتے. اور اس میں ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کو اس ظاہری قرآن میں کیا جائے. ہمارے یہاں بہادر اعظم کی جو محفل ہوتی تھی آج بھی آپ نے 10-12 تھا ایک ہفتہ اور ہر ہفتہ محفل ہوا کرتی تھی بہادر اعظم کی. اور اس کے بعد ہمارے تعلیم ملت کے ارباب نے جو اللہ حسین صاحب نے جو رول ادا کیا محمدی ہو رہے کہ اگر یہ سب بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں دعا کی گزارش اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارزقنا جنة النعيم بعد الموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا اللهم اجعلنا منهم. ربنا اللهم انصر من خذل دين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا ولا تجعلنا منهم.
ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کو ان کے جو مکر اور مسلمانوں کے خلاف سب بدی کریں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. ماشاء اللہ سے بہترین کی اچھی